بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ناظرین، آپ نے فاؤنٹین ہاؤس کی گزشتہ دنوں میرے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دیکھے ہیں۔ میں نے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس پر آپ کی طرف سے بے حد پذیرائی کی گئی اور مجھے بذریعہ ٹیلی فون بھی لوگوں نے کہا اور رات گئے تک لوگ فون پر مجھے بتاتے رہے۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور آج اس کا پارٹ 3 اور آخری حصہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جب بھی کل کے اس ہندو بیوہ گھر اور آج کے فاؤنٹین ہاؤس کی خوبصورت عمارت میں داخل ہوتا ہوں، مریضوں سے ملتا ہوں، تو یہ تینوں لوگ مجھے یاد آتے ہیں۔ اس عمارت کی ہر ایک ان کا نام لیتی ہے۔ گفتگو صرف زبان سے تو نہیں ہوتی، خاموشی بھی تو گفتگو ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں داخل ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو صرف یہی 3 تصویریں نظر آتی ہیں: ہستی مسکراتی باوقار سر گنگا رام، ملک مراج خالد اور ڈاکٹر رشید چودھری۔ ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں سے ملاقات ہو جائے، ان کی خدمت میں جا بیٹھوں اور پھر خود انہی سے کہانی سنوں۔ تو ناظرین، یہ ڈاکٹر امجد ساکر صاحب کی زبانی ان کی کتاب 4 آدمی سے کچھ اقتباسات میں نے آپ کو سنا کر اس کی ہسٹری بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اب اس کی 2 برانچز بھی بن چکی ہیں۔ ایک لاہور کے علاوہ ایک برانچ اس کی بنی ہے فاروق آباد میں، اور ایک اس کی برانچ بنی ہے سرگودا میں۔ اس وقت 3 فاؤنٹین ہاؤس کام کر رہے ہیں: لاہور، فاروق آباد اور سرگودا۔ فاروق آباد بھی شیخوپورہ روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں فیصل آباد کی جانب تو راستے میں دائیں ہاتھ آتا ہے۔ یہ بڑی کشادہ عمارتیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ یہاں پر بھی کوئی تقریباً 100-200 بندہ وہاں پر مستقل ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کافی لوگ اس کے ویسے پورا سال ہی کرتے رہتے ہیں، خیر خیرات جمع کراتے ہیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ یہ پیسہ کہیں کسی اچھی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو لوگ بھی دل کھول کر اس کے لیے اپنے پیسے جمع کراتے ہیں۔ اور اس میں لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں، اس کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب، انتہائی محنتی آدمی ہیں، بہت زبردست خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی کمال کا یہ علم ہوا مجھے اس دن کہ وہ وہاں کے پاس موجود افراد تو بندے ہیں، مریضوں کو سب کو دیکھنا، ان کا آپ کو پتہ ہے ذہنی مریضوں کے ساتھ ڈاکٹر کا بھی جو برتاؤ ہوتا ہے یا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ کس قدر ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت پیدا کی ہوئی ہے ان ڈاکٹروں کے لیے، خاص طور پر جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں اور جن کے مریض جو ہیں متشدد انداز ہوتا ہے جن کا آگے سے، ان کے ساتھ بڑا برادرانہ اور مشفقانہ رویہ رکھنا، اور پھر دوسری بات اپنے سٹاف کا سب کا خیال رکھنا۔ باقی لیڈیز سٹاف ہے، مردانہ سٹاف ہیں، مرد ڈاکٹر ہیں، خواتین ڈاکٹرز ہیں۔ وہاں پر وارڈز بنے ہوئے ہیں، منشیات کی وارڈ ہے، 2 وارڈیں منشیات کی ہیں جہاں پر منشیات کے عادی مریضوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں سے ٹھیک ہو کر صحت مند ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اور وہ الگ بات ہے کہ باہر جا کے وہ ٹھیک رہتے ہیں یا نہیں رہتے، پھر دوبارہ وہ اس ماحول میں مکس اپ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی خرابی کا چانس ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے ایک مرتبہ ان کو مریض کو بالکل زیرو کر کے بھیجتے ہیں اور ایک اچھا انسان بنا کے باہر بھیجتے ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب کو تو مطلب وہاں کا اسٹاف وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا کی ہے ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب کو، کہ ان کو یہاں پر یہ پتہ ہے کہ یہاں کے جو اس ہمارے ان فاؤنٹین ہاؤس کے اندر جو پرندے ہیں وہ بھی بھوکے نہیں رہنے چاہیے. انسان تو انسان ہے، تو سب کو 500 بندے کو روزانہ صبح دوپہر شام ان کا روٹی کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا. اس طرح کی کچھ شخصیات اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہوئی ہیں. ان میں ایک نام بابا جی غیاث الدین صاحب ہیں، جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کافی کچھ عرصے سے. وہ صبح کا ناشتہ 7 بجے، گرمی ہو سردی ہو برسات ہو کسی طرح کا موسم ہو کرفیو ہو، انہوں نے صبح 7 بجے مریضوں کے لیے ناشتہ لے کے وہاں جانا ہے روزانہ، اور جا کے مریضوں کے ساتھ ہی ناشتہ کر کے تو وہاں سے 7-8 بجے واپس 9-10 بجے گھر اپنے پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان شکلوں میں بھی فرشتے وہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. تو باقی دوائیاں وہاں پر لوگوں کو مریضوں کو دی جاتی ہیں، فری دی جاتی ہیں. ظاہر دوائیاں بھی وہاں پر ایک خرچہ ہے، اس کا بہت بڑا وسیع اس کا اخراجات ہیں جو ہوتے ہیں. تو پیسے کہیں سے آتے ہیں تو پیسے جاتے ہیں جی. تو اس طرح ہے. لاہور فاروق آباد سرگودا کے بعد ان کا ارادہ جو ہے اب یہ ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس فیصل آباد میں بھی شروع کیا جائے گا، بنانا شروع کیا جائے گا. اس کے لیے بھی اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے چھوٹا کمرہ جو بنانا ہے کسی نے دینا ہے تو 10 لاکھ روپے میں ڈونیشن دے گا تو ہو جائے گا. بڑا کمرہ بنانا ہے تو 20 لاکھ روپے میں بن جائے گا. اور اگر ایک پوری وارڈ بنانی ہے تو 50 لاکھ روپے میں بن جائے گی. اور وہ پیسے دینے والے کا بھی نام پر وارڈ کا نام بھی اس کے نام پہ ہو جاتا ہے جس طرح یہ وہ پیسے دیے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح کی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے اور یہ دن بدن اضافہ ہو. اور اس میں ایک پہلو ایک انہوں نے شعبہ ایسا بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر خواجہ سرا حضرات جو ہیں وہ مقیم ہے. خواجہ سرا بھی معاشرے کا ہمارا ایسا طبقہ جن کو ان کے والدین اصل ماں باپ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ یا تو بیچارے باہر ناچ گانا کر کے اپنا کام چلاتے ہیں یا بھیک مانگ کر کام کرتے ہیں. ان کو سگے بہن بھائی بھی ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے. تو انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس میں ایک شعبہ ان کے لیے بھی مخصوص کیا ہوا ہے. اور ان کو دستکاریاں ان کو کام کرنے ان کے یہ مختلف شعبے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہنرمند بن کے تو وہ اپنا سسٹم چلائیں اور بیکاری نہ بنے، ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے. تو وہاں پر کام کرتے ہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو بھی دیکھ کر کہ اللہ پاک نے یہ کیسا سسٹم بنایا ہے. یہ لوگ جن کو معاشرے میں کوئی بندہ قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں. عام طور پر عیدین کے موقع پر ہسپتالوں میں کبھی آپ جائیں تو ہسپتالوں میں وارڈیں خالی ہو جاتی ہیں کہ مریضوں کو لوگ گھر لے جاتے ہیں کہ 2-3-4 دن عید کے گھر گزار کے پھر داخل کر دیں گے. لیکن فاؤنٹین ہاؤس ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بندہ ان کو لینے نہیں آتا. ملنا تو بعد کی بات ہے، ملنے آنا. ان کو گھر لے جا کے اپنے پاس رکھ کے عید کی خوشیوں میں شامل کرنا یا اس کو ساتھ لے کے جانا اجازت لے کر. کوئی بندہ وہ سب وہیں پر ہی ہوتے ہیں. اور کچھ مخیر حضرات عید والے دن وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ عید مناتے ہیں، ان کے لیے کچھ بنا کے لے جاتے ہیں، کوئی کپڑے لے جاتے ہیں، کوئی کھانا لے جاتے ہیں، کچھ گفٹ بنا کے لے جاتے ہیں جو انہیں تقسیم کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ ایم ایس صاحب کی ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب کی وہ سرکردگی میں ہوتا ہے. ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے آپ کو فاؤنٹین ہاؤس کے لیے بالکل مختص کر رکھا ہوا ہے. ان کی مسز ڈاکٹر عائشہ عمران مرتضیٰ بھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو و متحرک اور بڑی ہنس مکھ ہوئی. پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مریض جو ہیں وہ کس قدر ان کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے. ان کا ایسا اللہ تعالیٰ نے سٹائل بنایا ہے اور ایسا ان کا انداز ان کا دیا ہے.
جو کسی کتابوں سے نہیں علم ملتا یہ بندے کو، یہ خدا داد چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سلسلے میں مزید بھی کچھ میرے رابطہ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر یہ صوفی نائٹ جو ہوئی، پھر اس کا صوفی نائٹ کا ذکر بھی میں الگ کسی میں بناؤں گا۔ اس میں خان صاحب کو سننے کا موقع ملا، انہوں نے 1.5-2 گھنٹے وہاں پر گایا، 8 سے لے کر 10 بجے تک۔ بہت اعلیٰ پیمانے کا انہوں نے قافیاں اور ماحول کو دیکھ کر اور حاضرین کو دیکھ کر، ان کا رویہ کو دیکھ کر، پھر انہوں نے غزلوں کا بھی انتخاب کیا، بڑی بڑی خوبصورت غزلیں بھی انہوں نے گائیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گا۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ آج کی اچھی بات، جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہنستے واسطے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔